بسم اللہ۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے ہوئے ہیں سوالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت، تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ ماشاءاللہ، کیا دربار بات ہے۔ سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیال، ماشاءاللہ، ذکریہ بہت خوبصورت انداز، بہت پیارا ماشاءاللہ۔ جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ بہت شکریہ زکریہ بھائی، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ جناب۔ ہمارے ساتھ علامہ قمبر عباس صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، اور ہمارے ساتھ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ ہیں، السلام علیکم آپا، آپ کو بھی، اور عمران الحق کلیانی بھائی بھی ہیں، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آج کا چونکہ ہمارا ٹاپک ایک فیملی کے حوالے سے، گھر اور گھر کی حفاظت کے حوالے سے، اسلام کے کیا احکامات ہیں اس حوالے سے ہے، اور شروع میں ہم نے سورہ یاسین کی چند آیات ہمیں پیش کی، اور پھر ہم نے سورہ یوسف کا بھی، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں پہ اس کا بھی ذکر کیا، جس طرح سے انہوں نے ان کے بھائیوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی، لیکن انہوں نے کس طرح ان کو معاف بھی کیا، احسن القصص بھی کہا جاتا ہے جناب۔ کیا اسلام میں ایک نظام کی حمایت اس طرح سے، ہم سوال اگر شروع کریں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایک تو اسلام میں جو نظام ہے زندگی کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے گھر بار کا، اس کے بارے میں کچھ ضرور بتائیے گا، اور ساتھ یہ ایک ہمیشہ سوال رہا ہے لوگوں کے، کیا جوائنٹ فیملی میں آپ رہ سکتے ہیں یا آپ کو الگ رہنا چاہیے، کیا حکم ہے اسلام کے حوالے سے بتائیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کل یہ موضوع بہت اہم جی جی ہو جی گیا ہے. دیکھیے ان ساری باتوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اپنی ذات کے اوپر ہے. صحیح. اسلام کہیں نہ قدغن لگاتا ہے، نہ کسی کو روکتا ہے، ٹھیک ہے. نہ کسی کو جو ہے نا وہ کوئی اور بات کہتا ہے. یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کسی کے حقوق غصب نہ کریں، صحیح. واہ واہ، آپ اچھی کسی بات. کے دل آزاری نہ کریں، آزاری نہ کریں. بالکل صحیح ہے. آپ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں. بالکل صحیح. آپ محبتوں کو قائم رکھیں، رشتوں کو قائم رکھیں، جس کی تاکید اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسلم. فرمائی ہے کہ جو تم کو محروم کرے اسے تم عطا کرو، واہ واہ واہ، جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو، سبحان اللہ. اور جو قطع رحمی کرے اس سے تم صلہ رحمی کرو. واہ واہ، اچھی بات ہے، ماشاء اللہ. اگر ان اصولوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہم ایک بہترین رشتوں کو قائم کر رکھ کے اور اپنے نظام کو چلا سکتے ہیں. بہت اچھی بات. لیکن ان سب کا تعلق انسان کے اپنے ذہن سے، کہ آپ نے ذہن میں اپنے کیا فیصلہ کر رکھا ہے. آپ کو میرے ساتھ مل کے رہنا ہے یا نہیں رہنا. یا نہیں رہنا. صحیح. اگر آپ کا ذہن اس بات پر آمادہ ہے تو آپ ہمارے بہت سارے معاملات کو درگزر بھی کریں گے، نظر انداز بھی کریں گے، آپ افو درگزر بھی کریں گے، جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اگر رہنا ہی نہیں ہے اگر تو آپ نے فیصلہ کر رکھا کہ نہیں مجھے رہنا ہی نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو پھر آپ کو ہر وہ بات بری لگے گی جس کے لیے آپ ایشو بنائیں. ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات. تو بات کا ہونا اور اس کا ایشو بنانا یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بڑی اچھی مثال بیان کی علامہ اس صاحب. بات کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں جی. اور اگر ہمارے دل میں اللہ کے احکامات ہیں، محبتیں ہیں، ایک دو رشتوں کا احترام ہے، عزت ہے، تو پھر ہم سب چیزیں زندگی کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ کے ذہن کے اندر کچھ اور ہے تو پھر آپ کو بہانے چاہیے. بہانہ ہی چاہیے. بڑی اچھی بات علامہ صاحب نے پوری بات یہاں پہ تمام کر دی کہ واقعتاً پہلے اپنے آپ کو ارادہ کیجیے، اور اگر آپ صحیح واقعتاً اسلام کو فالو کرتے تو جنہوں نے بات کی بڑی خوبصورت بات کی. کال شامل کریں گے جناب. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی جی سائمہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال کریں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام. وہ نا سوال پوچھ رہے ہیں کہ میری بہن کی ساس اچھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی وظائف بتا دیں. ہیلو. جی جی. بہن کی بات یہ ہے ساس. کہ میری بہن کی ساس اچھی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی وظائف بتا دیں. بالکل جی. عمران بھائی آپ ان کو وظیفہ دیجیے پلیز. یہی معاملہ ہم کر رہے ہیں ساتھ رہنے کا، اور یہی دیکھیے ان کا بھی پرابلم ہے. کمال ہے. جی سوال کیا کیا نا ساتھ رہنے کی. ان کی جو ساس ہیں وہ بہت مطلب ٹھیک نہیں ہے، ان جی کے ساتھ جی. رویہ تیز ہیں یا رویہ نہیں صحیح یا جو بھی ہے، تنگ کرتی ہوں گی شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی سوال ہو گیا کہ ہر ایک فیملی کا دیکھیں الگ مزاج ہے. بہت سی فیملیز ایسی ہیں کہ وہ ایک پھول کے گلدستے کی مانند ہیں کہ وہاں سے خوشبوئیں مہکتی ہیں، بہت پیار محبت سے رہتے ہیں. اور بہت سے گھرانے بلکہ میجورٹی گھرانوں کی ایسی ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں آپس کی چپکلش کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو جو ابھی شروع میں سوال کیا تھا کہ اسلام کیا کہتا ہے، ساتھ رہنا پسندیدہ ہے یا علیحدہ رہنا پسندیدہ ہے، تو ویسے تو بیسکلی اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ جب لڑکا خود اتنا خود کفیل ہو جائے کہ وہ رہائش، خوراک، لباس، ان تین چیزوں کا بیوی کا انتظام کر سکتا ہو تو پھر وہ شادی کرے. اس میں سکنا رہائش کو کہا جاتا ہے. تو بہتر تو یہ عرب میں آج کل اب بھی دستور یہی کہ جب تک لڑکا اسٹیبل نہ ہو جائے اور خود اپنا گھر وغیرہ نہ کر لے اس وقت تک شادی نہیں کرتے. تو حالات کو دیکھتے ہوئے، تجربے کو دیکھتے ہوئے بہتر ڈیسیشن یہی ہے کہ قریب گھر لے لیں، نزدیک لے لیں، کوئی فلیٹ لے لیں. اگر غربت ہے یا کچھ زیادہ پیسے نہیں کر سکتے، ایسا رہیں کہ قریب بھی ہوں اور جوائنٹ میں بھی نہ ہو. چونکہ عمران بھائی بہت مرتبہ تو افورڈیبلٹی کا ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہوتا ہے، لیکن الگ کیا نہیں جاتا. اور کئی مرتبہ کئی ماں باپ کا ایک ہی بیٹا اگر ہوتا ہے اور ان کو بھی بڑی امید ہوتی ہے وہ بچے سہارا بھی بنتے ہیں. ایشو یہ آتا ہے کہ اصل میں دیکھیں لڑکے بھی آئی تھنک ہر فیملی میں ڈفرنٹ ایک الگ وہ ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ حساب ہوتا ہے. تو لڑکے بھی تھوڑا سا بیلنس رکھیں کہ بیوی کی بھی دل جوئی کریں اور
والدین کی بھی کریں. بس اسی میں لگے رہے لڑکے بیچاروں کے لیے بڑی مشکل بس اوقات ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس کے دل جو ہے اتنا ڈیگریڈ بیوی کو کر دیتے ہیں کہ وہ نفسیاتی مریض ہو جاتی ہے کہ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ 100% ٹھیک ہے. تو وہ ذرا انصاف اس معاملے میں بھی چاہیے کہ ایسا بھی نہ کریں. اور کہیں یعنی بیویاں اتنی تیز ہوتی ہیں کہتی ہیں کہ ماں باپ کو بالکل برداشت ہی نہیں کرنا ہمیں, تو یہ غلط ہے کہ جن ماں باپ نے پال پوس کے بچے کو بڑا کیا ہے ان کی خواہش ہوتی ہے بہو آئے تو مل جل کے رہے, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ بین قلوبکم سورہ انفال کی آیت ہے, اللہ بین قلوبکم, اس آیت کو پڑھا کریں ان کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے, یا لطیف یا ودود پڑھا کریں. یہ پڑھ کے ساس کا گھر میں سب کا تصور کر کے دم کیا کریں, انشاءاللہ آپس میں محبت و الفتیں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے. آپ سے بھی میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جوائنٹ فیملی کی جس طرح علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت ایک بات کر دی, اور ہر عمران بھائی نے بھی کہا انڈیویجولی ہر ایک کو الگ الگ چیز لاگو ہوتی ہے, آپ ہر ایک کو ایک باکس میں فٹ نہیں کر سکتے. لیکن کتنا ضروری ہے یہ ذمہ داریاں نبھانا ایک عورت کے لیے بھی ایک مرد کے لیے بھی, کہ جب آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کس قدر ضروری ہے رشتے نبھانا, یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے نہ تو یکسر الگ رہنے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی جوائنٹ فیملی کا زبردستی رہنے کا حکم دیا ہے. صحیح. یہ حالات کے ساتھ ویری کرتا ہے. صحیح. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ایک تو عدم برداشت ہے جو تربیت میں آ گیا ہے ہی تربیت ساری. اب دیکھیے نا, پیشنس ہی اگر نہیں ہے لوگوں میں. آپ تربیت کرتے ہیں بیٹی کی بھی اور بیٹے کی بھی تو ایک مختلف طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. بیٹے کو آپ یہ سمجھا کے پال رہے ہوتے ہیں کہ آنے والی تمہاری جو ہے وہ نوکرانی ہے جس کو تنخواہ بھی نہیں ملنی, اور وہ صرف تمہاری نہیں وہ ہماری بھی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں تم ہماری کتنی عزت کراتے ہو. تو یہ لڑکے کو ایک پریشر میں ڈال دیا پہلے, ایک چیلنج اور ضد اور دباؤ دے کر شادی کر کے لاتے ہیں. تو وہ پہلے سے ایک پری ایزمپشن ہوتی ہے کہ یہ بچی اس پہ پوری اتر سکتی بھی ہے کہ نہیں. اور پھر دیے جاتے ہیں کہ تم کیسے آدمی ہو کہ تمہارا روب نہیں ہے, تم زن مرید ہو گئے, تم جورو کے غلام ہو گئے, بیوی کو دیکھتے ہی ماں باپ کو بھول گئے. دوسرے بچی کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ یہ جو ساس ہے, یہ جو نند ہے, یہ جو رشتے ہیں بڑے قاتل رشتے ہیں, ان سے جتنا بچ سکیں بچو, یہ بڑی زہریلی قومیں ہیں. تو یہ تربیت میں ڈال دیا گیا ہے, یہ تربیت میں ڈال دیا گیا ہے. اگر دیکھیے ماں بھی تو ڈانٹتی ہے, ماں باپ بھی آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, ماں باپ بھی تربیت میں سختی کرتے ہیں, لیکن نہ تو ہم ماں باپ کی غیبت کرتے ہیں نہ ماں باپ کی چغلی کرتے ہیں, اور بھول بھی جاتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں جب ہم ماں باپ پیار سے بلاتے ہیں بھول جاتے ہیں بالکل. اور ہم اپنے کوئی بچوں اور کو کچھ کہتے تو ایگو کا مسئلہ آپ بچوں کو ہم کچھ بھی سختی سے کہہ لیں بچے بھی بھول جاتے ہیں, اور ماں باپ بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ بچے روٹھے رہیں گے. یہ جو انکنڈیشنل محبت ہے ہماری اولاد کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے خون میں. تو انکنڈیشنل محبت, انکنڈیشنل تعلق صرف خون کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل قانون کے رشتے نبھانے پڑتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی اور شاگردوں کو بھی یہ کہتی ہوں کہ زندگی محبت کے بغیر گزر سکتی ہے, عزت کے بغیر نہیں. واہ واہ واہ, بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات. آپ کو ہر رشتے کو اس کا ڈیو پروٹوکول اور ڈیکورم دینا لازم, بالکل صحیح ہے. اگر آپ اپنے والدین کی طرح, وہ انکنڈیشنل ہے, آپ جیسا بھی کریں گے ماں باپ تو ماں باپ ہیں, وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑا بھلے وہ اپنی طرف سے حضرت یوسف کے قاتل ہی کیوں نہ تھے. صحیح, ٹھیک ہے. مگر ماں باپ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کرتا. بالکل صحیح. اس لیے ہمیں بیٹی اور بیٹے دونوں کو قانونی رشتے نبھانا سکھانے ہوں. تربیت جو ہے وہ بہت ضروری. گھر میں کال شامل کریں گے جناب. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ سمیرہ صاحبہ جی, فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ سمیرہ صاحبہ؟ السلام علیکم اسلم بھائی. جی وعلیکم السلام. ہاں جی اسلم بھائی, میں کشتیاں سے بات کر رہی ہوں. زہرا جی 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 بات اسلم بھائی, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا میرے پہ یعنی کہ نا یعنی کہ الزام لگتے ہیں, میں بات بھی نہیں کرتی. الزام؟ ہاں جی, یعنی کہ اگر بات وہ خود ہی کر لیتی ہیں عورتیں اور الزام مجھ پہ لگ جاتا ہے. نہیں, کون لگاتا ہے الزام آپ کی فیملی میں؟ مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں کون؟ فیملی والے نہیں, یعنی کہ میری دور کے ہمارے رشتے دار ہیں اور ایک یعنی کہ ہمارے اپنے خاص بھی ہیں. بھائی میں ہر ایک انسان سے مخلص ہوتی ہوں, میرا دل نہیں کرتا کسی چیز سے بھی برا نہیں کرتا. پتہ نہیں کیوں ہر کوئی میرے خلاف ہو گیا ہے, میں کوئی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. میری امی کا رشتہ بچہ تھا وہ بھی میرے خلاف کر رہے ہیں. والدہ بھی آپ کی؟ نہیں, والدہ میرے خلاف نہیں ہے, وہ بھی ان کو بھی پیچھے لگایا جا رہا ہے. ان کو بھی پیچھے لگایا جا رہا ہے. ہاں جی, یہ تو بڑی زیادتی ہے.
رجحان ہے اللہ کی طرف بہت زیادہ، میرا دل ٹھیک بہت ہے۔ صاف ہے ہر انسان کے لیے، ٹھیک ہے عمران بھائی، وہی رشتہ میرے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ کہ آپ کے خلاف لوگ ہو جائیں، آپ کے اگینسٹ چلنے لگتے ہیں، یہ کافی لوگوں کا پرابلم ہوتا بھی، کچھ ایسی لوگوں کی ذات کو کچھ لوگ ہوتے ہیں فیملی میں کہ ان کے پیچھے سارے لگ جاتے ہیں، اور یہ ہوتا بھی ہے کبھی کبھی، کئی لوگوں کو ایکسٹرا محسوس بھی ہوتا ہے، آپ کو فیل بھی ہوتا ہے سائیکولوجیکلی کہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز یہ سچ بھی ہوتا ہے۔ عمران بھائی ایک کال اور شامل کریں گے، پھر دونوں کالز کا جواب آپ سے میں انشاءاللہ لوں گا۔ جی دوسرا کون ہے جی کال پہ ہمارے ساتھ؟ کریم صاحب، عبد الکریم صاحب، جی فرمائیے۔ الشبا ہیں جی، یہ الشبا صاحب ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کے شو میں کیسے آ سکتے ہیں یہ ساتھ ایک مرتبہ؟ میرے شو میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہاں پہ تو کوئی نہیں آتا، شو پہ آنا ہے؟ جی جی نہیں، ایز اے گیسٹ آپ نعت پڑھنے، میں سمجھا یہاں پہ آڈینس نہیں ہے ہمارے پاس۔ ابھی آڈینس میں آنا بھائی، میں آپ کا کب میں انتظار کر رہی ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ میرا نمبر لگ گیا ہے۔ اچھا آپ کا نمبر لگ گیا، آپ سمجھے آپ شو میں ہی ہیں اس وقت موجود۔ آپ کہاں رہتی، کس شہر میں؟ میں ملتان بھی۔ تو ہمارا شو کراچی میں ہوتا ہے۔ بھائی آج پلیز پلیز بتا دیں کیسا، پلیز میرا بہت دل چاہتا ہے۔ آپ پلیز کنٹرول روم میں بات کر لیجیے، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ اس کے لیے عمران بھائی وہ بتائیے گا سوال پہلے، حضرت سلمان کا وظیفہ بتانا پڑے گا جو حضرت سلمان نے جن سے وہ منگایا تھا نا اچھا وہ کیا؟ تو آج کل تو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا، بولے گا ٹکٹ کرا کے آ جائیں، اب تو عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں، ٹکٹ بھی نہیں ملے گا، حضرت سلمان کے جن بوت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ ان سے بولتے ہوئے تخت السلمانی بٹھا کے آپ کو لے کے یہاں پہ شرکت کرا دیں۔ بھارت محبت آپ کی، لوگوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، الحمدللہ، میں بڑی قدر کرتا ہوں، لوگ پیار کرتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھا، باقی سب کی شرکت کی بڑی وہ ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پہ نہ کسی سے ملتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹائم ایسا ہوتا ہے، اور نہ ہی کسی آج کل تو آڈینس کو انوائٹ ہی نہیں کیا جاتا، تو اس لیے میں ان سے نہ ملنے میں بھی یہ کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہو ان سے احسان، باقی سب لوگ ملتے ہیں، نہیں مطلب یہاں پہ مل لیتے ہیں، لیکن مطلب سب کو ٹائم دیتے ہیں، محبت جی دیتے ہیں، اس طرح سے رکتے نہیں ہیں ملنے کے لیے، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ پہلی کال کا جواب دیں کہ الزام لگنے والی، اس کا جواب دیجیے۔ ہاں الزام لگنے کی بات دیکھیں یہ کہ ہم جج تو یوں نہیں بن سکتے کہ دوسرا فریق ہمارے سامنے نہیں، بہت سی چیزوں میں ہوتا ہے ون سائیڈڈ جو ڈیسیجن ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے میں معصوم اور مظلوم ہوں، لیکن جب دونوں کی بیٹھ کے بات سنی جائے تو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ قصور کسی اور کا بھی ہے۔ لاسٹ ایئر مجھے یاد آیا کہ یہ پروگرام جب یہاں آڈینس تھے تو ایک صاحب تھے، ان کے ایک خاتون، وہ جو ہے نا اپنے شوہر کی کمپلین کر رہی تھی، شوہر توجہ نہیں دیتے، محبت نہیں دیتے، کہیں لے کے نہیں آتے جاتے، اور وہ اس ٹائم جب کمپلین کر کے سوال کا جواب لے رہی تھیں اسی دوران ان کے ہسبینڈ بھی آ گئے، تو ایسا نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہسبینڈ گئے؟ کہنے یہ مسکرا کے یہ رہے میرے ہسبینڈ آ گئے۔ ہسبینڈ سے پوچھا آپ کہاں تھے؟ کہنے لگے میں نماز پڑھنے گیا ہوتا۔ تو ایسا نے پوچھا کہ بھائی آپ ان کا خیال نہیں رکھتے؟ تو کہتے میں تو خیال رکھتا ہوں۔ آپ ان کو کہیں لے کے نہیں جاتے؟ کہنے لگے میں تو پروگرام میں بھی لے کے آیا ہوں۔ اب بیوی بھی شرمندہ، فوراً کہنے لگے ہاں نہیں خیال تو کرتے ہیں سب کچھ اور بہت ساری چیزوں کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہاں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الزام جو ہے نا ہم مانتے نہیں کسی کا، قصوروار ہوتے ہیں بلا وجہ، ہر کوئی الزام لگائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی والدہ تک بھی لگائیں، لیکن اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا اچھی بات ہے کہ میں دل سے سب کے لیے قدر کرتی ہوں، دل صاف رکھتی ہوں، رکھنا بھی چاہیے، پھر بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا بھی رکھا کریں۔ اگر آپ واقعتاً معصوم ہوں گی، بے قصور ہوں گی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ لائبہ صاحبہ پشاور سے کیا پوچھیں گی آپ؟ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ احسن بھائی آپ جی بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی۔ میں نے خواہش کی کہ کب میں آپ سے بات کروں گی، بچ سکتے ہیں اگر ابھی تک۔ جی اچھا جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ہمارا یہ سیگمنٹ ایکچولی مخصوص ہے علماء سے سوال کرنے کے لیے، تو اگر آپ کو کوئی سوال کرنا تو وظیفہ بھی لینا ہے اور آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی ہے۔ جی جی بتائیے۔ آپ اپنا نمبر دے سکتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ اپنا نمبر دے دیں۔ نہیں جی معافی چاہتا ہوں، میں نمبر نہیں کسی کو دے سکتا، معاف کر دیجئے۔ جی عمران بھائی میں علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ صاحب دیکھیے کبھی کبھی کال ایسی رمضان کے ہم بات کوئی اور کرنا چاہتے ہیں لیکن ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے اور وہ عجیب عجیب سوال، خیر بہرحال لوگوں کی محبت ہے۔ علامہ صاحب میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا۔
عدم برداشت کا جس طرح آپا نے بات کی کہ پیشنس بالکل ختم ہو گیا لوگوں میں، تو ہمارے دین میں آپ صبر کی جب ہم بات کرتے تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یا آئمہ کا جب ہم طریقہ دیکھتے تو اتنی برداشت، اتنا صبر کہ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کیا بہت کچھ، لیکن اپنے کام میں لگے بھی رہے. تو کیا ہم سیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی ہستیوں سے؟ ذرا یہ بتائیے گا پلیز. دیکھیے احسن بات یہ ہے کہ آپ بات تو بڑی خوبصورت کر رہے ہیں اور خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک سمجھیں گے نہیں نا جی معاملات حل نہیں ہوتے. جی ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر جو ہے پہلے احساس کا جذبہ پیدا کریں. احساس کا جذبہ، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے ظرف کو، اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو اگر آپ صاف و ستھرا نہیں کریں گے جی تو اس کا آپ دیکھیے یہ جو ایک لفظ آ گیا ہے، جو رشتوں کے نام رکھ دیے ہیں زمانے نے، یہ ساس، یہ نند، یہ سسر، اب یہ نام ہے. در حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے جس طرح آپ کے اور ہمارے ماں باپ ہیں، اسی طرح عقد کے بعد جس سے عقد ہو رہا ہے اس کے ماں باپ بھی آپ کے ماں باپ ہیں. واہ واہ، اچھی بات ہے، اچھی بات. اور یہ وجہ ہے کہ ساس بھی محرم ہوتی ہے. جی 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 اللہ نے اس رشتے کو محرم اور مقدس بنا دیا ہے. جی ہاں جی ہاں، شاید سورہ نور میں بھی یہ اس کی جی. ایک آیت ہے پوری. جی ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل. یہ پورا ایک اگر آپ دین اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت جی. ہے. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ اگر آپ کے ماں باپ جو ہے وہ 20 سال تک آپ کو تنبیہ بھی کی ہوگی، سختی بھی کی ہوگی، پیار بھی کیا ہوگا، سمجھایا بھی ہوگا، ڈانٹا بھی ہوگا، روکا بھی ہوگا، جی تو وہاں کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے گئے، صحیح. آپ نے کیا کیا؟ برداشت کیا اور خاموش ہو گئے، بلکہ بھول بھی گئے. نہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو انالائز کرنا پڑے گا، احساس کرنا پڑے گا کہ ہم بہت آسان ہے دوسرے کے اوپر الزام لگا دینا، لیکن کبھی اپنا تجزیہ کریں بیٹھ کے کہ کہیں میری تو کوئی خامی نہیں ہے، میری تو غلطی نہیں ہے، میرے اندر کوئی مشکل تو نہیں ہے. مجھے چاہیے کہ میں اپنی مشکلات کو دور کروں، جی ہاں اپنی خامیوں کو دور کروں، اپنے آپ کو صحیح کروں. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میں ساری زندگی دوسروں پر تہمت، الزام یہ لگاتے رہوں گا اور خوش ہوتا رہوں گا کہ بالکل جناب صحیح. یہ جناب فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. کیوں کر دیا؟ کہیں نہ کہیں کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر آپ کے پاس ساتھ زبردستی کے لیے کوئی ظلم کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، وہ اللہ پر چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نے بھی کہیں پر کوئی خامی ہے تو آپ کو اندر ایک احساس پیدا کرنا پڑے گا کہ میں ان احساسات کے ذریعے سے جو ہے وہ، اب یہ توبہ کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو توبہ کیا ہے؟ ایک احساس ندامت کا نام ہے. صحیح صحیح. اگر آپ کے پاس احساس ندامت نہیں ہے تو کہیں کہ ٹھیک ہے، یہ لفظوں کا کھیل ہے، لفظوں کا کھیل، یہ رٹا صحیح. ہے، اچھی بات. اور اس بہت کو بہت اچھی توبہ بات. نہیں کہتے. جی توبہ نام ہے احساس گناہ کا اور اس کے بعد احساس بندگی کا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک تو اگر آپ کے پاس احساس ہوگا تو اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے آپ استغفار کریں گے. ٹھیک لیکن اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے، آپ نے اپنا تجزیہ نہیں کیا، تو آپ کے استغفار کس بات کی کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. یا آپ نے تسبیح کس بات کی رٹ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر کوئی احساسات نہیں ہے. بالکل صحیح. تو سب سے پہلے اپنے اندر احساسات پیدا کریں ٹھیک ہے. تاکہ ہم صحیح خوبصورت زندگی کو گزارنے کے لیے کہیں نہ کہیں نظر انداز کرنا پڑتا ہے، کہیں اگنور کرنا پڑتا ہے، کہیں پر جو ہے نا معاف کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح خوبصورت زندگی چل سکتی ہے. ورنہ تو اپنے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا بچپن سے لڑتے چلے آ رہے ہیں اور پھر رشتے جو ایسے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو، جو فیملی زندگی تھی، اس کو کس طرح سے مینج کیا اور کیا طریقہ تھا تمام لوگوں کا، ان کے گھرانے کا، ازواج کا، اور بیک وقت اتنا کچھ کرنے کو ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ڈیوٹیز تھی، اور غزوات بھی ہو رہے ہیں، وفود بھی آ رہے ہیں، ان سے بھی مل رہے ہیں، ازواج مطہرات کو بھی وقت دے رہے ہیں، پھر دین کا کام کتنا زیادہ کر رہے ہیں، مسائل بھی. آپ دیکھیے کہ کس قدر ایک ہر جگہ مینج کرنا. تو ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، اور کوئی مثال دے کے ضرور سمجھائیے گا. احسن، زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول اللہ تعالیٰ کا خوف، جی کہ ہم جواب دہ ہیں. جی جی جی. اور جو آپ نے بات کہی اس کے لیے مجھے ایک بہت پیارا واقعہ یاد آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. جی. ایک صحابی گزرے تو آپ نے اپنے قریب بیٹھے صحابہ سے کہا، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لے. اچھا. وہ نئے تھے، اجنبی تھے،
تو سب نے انہیں غور سے دیکھا اور حضرت اسامہ بن زید جا کر ان کے گھر اتر گئے اور کہنے لگے میرا بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے, میں 3 دن آپ کے یہاں رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ضرور. 3 دن وہاں پہ رہنے کے بعد کہتے ہیں یار تم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے جو خاص ہو. اچھا, جیسے ہم نے تمہیں کیوں کہا گیا؟ اچھا, تم نے 5 نمازیں مسجد نبوی میں ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی, ویسے سوتے ہو, ایسے کھاتے ہو, ایسے بولتے ہو, تو تمہیں جنتی کہا. میں تو حب الرسول ہوں, میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پایا ہوں, ان کی گھٹی لگی ہوئی ہے مجھے, میرے لیے تو کبھی یہ لفظ نہیں کہا. اچھا. تو وہ کہنے لگے کہ کب کہا؟ 3 روز ہو گئے جب میں آیا تھا اور میرا کسی بیوی سے جھگڑا نہیں ہوا, میں آپ کے گھر میں رہنے اور آپ کو غور سے دیکھنے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے 3 روز پہلے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات شیئر کی تھی. میں نے کہا تھا یا رسول اللہ, جب سے آپ نے فرمایا رشتہ داروں سے جڑ کر رہنے کا, تو میں ان سے جوڑتا ہوں, وہ مجھے توڑتے ہیں. واہ. آپ نے فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ میں جاتا ہوں, وہ توہین کر کے نکال دیتے ہیں. اچھا. آپ نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ میں پھر بھی چلا جاتا ہوں. واہ واہ, برداشت. آپ نے فرمایا جو تم اگر کہہ رہے ہو یہ سچ ہے تو تم نے تو جنت خرید لی. سبحان اللہ. پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ, جب میں بستر پہ جاتا ہوں نا, تو جیسے آپ نے حکم فرمایا کہ وضو کر کے جاؤ اور ذکر کرتے کرتے سو, تو میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں یا رب, تیرے کسی بندے نے میری توہین کی, میرے ساتھ ظلم کیا, مجھ پہ زیادتی کی, میں تیری رضا کے لیے ان کو معاف کرتا ہوں. اچھا, اور یہ کس قدر مشکل کام ہے آج کل. اور میں روزانہ یہ کہہ کے سوتا ہوں. اچھا اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. سبحان اللہ. دیکھیے یہ جو معاف کرنا ہے نا رشتوں کو, یہ بہت ضروری ہے. یہ کون صحابی تھے آپ اپنے نام؟ ان صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ٹھیک ہے. غالباً زاہد نام تھا. زاہد. ٹھیک ہے. تو میں نے اسی لیے نام نہیں لیا کہ غلط نہ لے لوں. جی. دیکھیے یہ جو بڑے رشتے ہیں نا, آج بھی ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں نا, جو اچھی باتیں ہیں, تو وہ دادا دادی اور نانی کی ہوتی. جی جی جی, پرانے بڑے بوڑھوں کی. یہ جو خوش قسمت لوگ ہو اور بچے ہوتے ہیں جنہیں بزرگوں کا ساتھ ملتا ہے, بالکل بالکل, وہ ان سے روایتیں, وہ ان سے ویلیوز, وہ ان سے اتنی اچھی باتیں سیکھتے ہیں جو آج کے مصروف دور میں, اگر سیکھنے والے لوگ احسن آج کے مصروف دور میں ماں باپ کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا جو بچے دادا دادی نانا نانی کی پریزنس سے سیکھ لیتے ہیں. واہ واہ, ان کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ لیتے ہیں, ان کی بلیسنگز سے سیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی اور اسلام کا بھی خاصہ ہے, وہ ہے پرائیویسی. اگر آپ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہ دیں, میاں بیوی ہوں, بہن بھائی ہوں, اگر آپ ان کو جینے دیں اور ان کے معاملات میں دخل نہ دیں, تو پھر یہ ساس سسر, یہ نند بہنیں بن جائیں گی, یہ ساس سسر ماں باپ ہوں گے, اگر آپ ان کو بھی بریدنگ سپیس دیں. انوالو. بالکل صحیح, بڑی اچھی بات آپ نے کی. آپا عمران بھائی, آپ سے بھی ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری فیملیز میں جو آج کل چل رہا ہے, اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی جلدی میں ہے, اور پھر سوشل میڈیا پہ ہر چیز ڈال دی جاتی ہے, طلاق کی بات یا صلح کی بات یا گھر کے معاملات, اور لوگ بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو کیا لوگوں کو زیادہ انوالو کرنے سے معاملات تو خراب ہوتے ہیں؟ جی. آپ کیا تعلیم دیں گے ہمارے آج کل کے نوجوانوں کو؟ جی ہاں, دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ نے بہت ساری باتیں کی, بھی منفی بھی, تو میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ گھروں کے جو رویہ ہے نا, اسلام کے ہم یہاں بیٹھ کے تو بہت اچھی طریقے سے بات کر لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی گھروں کے اندر اسلام کا نافذ ہونا, یہ ہم جیسے گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ ہم نفس کے ہاتھوں تباہ ہو جاتے ہیں. مصیبت یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے کہا نا بڑے تربیت کرتے ہیں, نانا نانی دادا دادی. آج کل تو مسئلہ یہ کہ جیسے آپ نے کہا صلح کے لیے اگر بڑے جمع ہو جائیں, تو آج کل تو بڑے اور تیلی چھڑکتے ہیں, پیٹرول چھڑکتے ہیں اور لڑواتے ہیں, کہتے ہیں اس کو طلاق دے دی, شکل ہی نہیں دیکھنی. میں نے ایسے بھی رشتے دیکھے ہیں کہ ماں نے کہہ دیا کہ اس بہو نے فلاں ٹائم میرے ساتھ ایسا کیا, اگر تو اس کو گھر میں لایا تو میرے تیرا مرنا جینا ختم, تجھے دودھ ہی معاف نہیں کروں گی. کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں, ساری مائیں کو میں نہیں کہتا ایسی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جب پوتا پوتی ہوگا تو اب وہ بہت اتنا ڈیگریڈ اس کے سامنے کرتے ہیں کہ تمہیں تو تربیت نہیں آتی, ہم تو بچوں کو ایسے پالتے تھے, ان کو میں تربیت کروں گی, میں پالوں گی. اور بات بات پہ بہو کو جھڑکنا, شرمندہ کرنا, یا ان کو اپنے بچوں کے سامنے بے عزت کرنا کہ بچے بڑے بھی ہونے لگ جاتے ہیں, تو انسلٹ دیکھتے ہیں کہ بار بار بات بات کے اوپر ہماری اماں کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو گھروں کے اندر رویے محبت کے رکھیں, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ محبت وہ اس کے بغیر تو زندگی گزر سکتی ہے, لیکن عزت کے بغیر نہیں. جہاں عزت نہ ہو کہ کسی بھی طرح کا ایسا حقارت آمیز کوئی رویہ جملہ کہہ دینا کہ تجھے تو عقل ہی نہیں ہے, تو ایسی گوار خاندان سے آئی ہے, تو بچوں کو سمجھا نہیں سکتی, کوئی طریقہ نہیں. تو بہت سی فیملیز کو میں نے ایسا دیکھا کہ بات بات پہ شوہر الگ ساس الگ, اتنا طنز کرتی ہیں کہ بیچاری بہو
زچ ہو جاتی ہے. اور جہاں اچھے نانا نانے ہیں, دادا دادی ہیں, وہ ساتھ میں قرآن بھی پڑھوا رہے ہیں, مسجد بھی لے کے جا رہے ہیں, بچوں کو سہارا بھی لے رہے ہیں. بہت سی بہویں ایسی ہیں فخر سے بتاتی ہیں کہ جی ہمارا بچہ وہ میری ساس کے پاس ہے, وہ سنبھال لی اس کو گھر میں, مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وہ سفر پہ چلی جاتی ہیں, عمروں پہ بھی جاتی ہیں, حج پہ بھی جاتی ہیں, بچے جو نانا نانی پال رہے ہیں, دادا دادی پال رہے ہیں, بالکل سگے ماں باپ کی طرح پیار دے رہے ہیں. تو ایسی مثال ہمیں بننا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تھے کہ نواسوں کو بھی اولاد کی طرح پالا. پھر پرائیویسی کا جہاں تک میڈم نے کہا تو دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں سب کے سیپریٹ انہوں نے روم بنا رکھے تھے. سب کے کھانے کا پکانے کا باورچی خانہ کچن وہ سب الگ تھا, ہر ایک کی باری الگ تھی, کھانے پینے کے سب کے حساب کتاب الگ تھے کہ ایک دوسرے کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. ورنہ زیادہ کلیش وہی ہوتے ہیں جہاں ایک دوسرے کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو, یا ٹائم بیوی کے دینے کے بجائے ماں کو بہت سے لوگ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں آگے آفس سے بیوی انتظار میں بیٹھے, وہ بیٹھے ہو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ماں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, اب بیوی اگنور ہو رہی ہے. تو اس طرح کا نہ کریں, اچھا رویہ رکھیں. ایسے گھر بھی ہم نے دیکھے جو بالکل ماشاءاللہ بھرے گھر ہوتے ہیں, بڑے بڑے فیملیوں بہت خوشحال رہتے ہیں. خوشحال رہیں, خوش رہیں, زندگی خواب کی طرح گزر جائے گی. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور عمران بھائی آپ کا بھی. بریک کی جانے پڑیں گے, لیکن زکریا بھائی سے ہم کلام سنتے ہوئے بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ. جی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ گئے آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہو جہاں بے کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا, جب وقت
رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان